قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتائی ہے کہ برا پڑوسی ہونا عام ہو جائے گا. مطلب پڑوس میں رہتے ہوئے پڑوسی کو تکلیف دینا، ستانا ایک عیب کی بات ہے، لیکن اس کو لوگ عیب نہیں سمجھیں گے. مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6872. اس میں اللہ کے نبی نے صاف فرمایا ہے کہ پڑوسی برا بھی ہو جائے گا اور اس کو برا ہونے پر اس کو تکلیف بھی نہیں ہوگی. مطلب یہ کہ وہ سمجھے گا نہیں کہ میں غلط کر رہا ہوں اپنے پڑوسی کے ساتھ. بہت خطرناک چیز ہے. حالانکہ ایمان کی نشانی اللہ کے نبی نے بتائی ہے، علامت بتائی ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر یہ بھی فرمایا ہے کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. سینکڑوں حدیثیں اللہ کے نبی نے پڑوسیوں کے حقوق کے سلسلے میں بیان کیے. ان کے ساتھ اکرام کا معاملہ کریں، ان کو خوشی ملے تو دعا کرے، برکت کی دعا دے کہ اللہ ان کو اور ترقی دے، اور اگر ان کے گھر میں کوئی تکلیف آ جائے تو ان کی تکلیف میں ساتھ دے. کسی کا انتقال ہو جائے تو ان کے ساتھ شریک ہو ہر معاملے میں. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین نے پڑوسیوں کے بارے میں اتنی نصیحتیں کی اور اتنی باتیں بتائی ہیں کہ مجھے یہ شک ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی کو وراثت میں بھی حق نہ مل جائے، یعنی وارث بھی بنا دیا جائے. اتنی تاکید پڑوسیوں کے سلسلے میں احادیث کے اندر آئی ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آدمی کے نیک ہونے کی ایک علامت یہ بتائی ہے، اچھا ہونے کی ایک علامت یہ بتائی ہے کہ جا کر پڑوسی سے پوچھے کہ بھائی بازو والا اچھا ہے. اگر وہ کہے کہ اچھا ہے تو گارنٹی ہے کہ اچھا ہے، اور اگر پڑوسی کہے کہ میرا پڑوسی خراب ہے تو سمجھو کہ خراب ہے. یعنی اپنی شرافت، عزت اور اپنی جو پہچان ہے جو لوگوں کے سامنے آئے گی وہ پڑوسیوں کے ذریعے سے آئے گی. تو اس لیے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ نرم سلوک رہنا. آج دیکھیں آپ جو معاشرے میں جو مسئلہ ہے، ایک گاڑی اگر بازو پار کر دے تو لڑائی ہو رہی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر غلطی سے پانی بہہ گیا، لڑائی ہو رہی ہے. اور اتنی سخت کہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا بھی برداشت نہیں کر رہے. اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ میں اپنے پڑوسیوں میں سے کس کے ساتھ اچھا سلوک زیادہ کروں؟ پڑوسی تو بہت ہوتے ہیں، آمنے سامنے، آزو بازو. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تمہارے دروازے کے قریب جس کا دروازہ ہے اس کو پہلے ہدیہ دو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. مطلب یہ ہے کہ یعنی سب کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم ہے، لیکن جو بالکل قریب ہے، آزو بازو ہے، ان کا حق تو زیادہ ہے. تو اس لیے پڑوسی کو یوں سمجھنا چاہیے کہ ہماری ذات سے ان کو تکلیف نہ ہو. اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے. صحیح حدیث ہے. ابھی احادیث کو سن کر بعض لوگوں نے ایسی زندگیاں گزاری ہے کہ عجیب، ہم اس زمانے کے اندر وہ سوچ کے بھی حیرت ہوتی ہے کہ اتنی باریک طریقے سے پڑوسیوں کا خیال کیا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں ایک واقعہ لکھا ہے. انہوں نے لکھا کہ ایک آدمی کے گھر میں چوہے بہت ہو گئے تھے. چوہے بہت پیدا ہو گئے تھے، بہت ستا رہے تھے، تکلیف دے رہے تھے گھر والوں کو، گھر کی چیزوں کو. تو لوگوں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ ایک بلی پال لیں. بلی کی جب آواز آئے گی تو چوہے باہر بھاگیں گے. اور واقعی صحیح بھی مشورہ تھا کہ وہ بلی کو دیکھ کے چوہا بھاگنا ہی ہے. تو لوگوں نے مشورہ دیا تو انہوں نے جو کہا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں بلی تو لا کے پال لوں گا اور یہ چوہے بلی کو دیکھ کر باہر بھاگیں گے، لیکن پڑوسی کے گھر میں جائیں گے تو اس کو تکلیف ہوگی
اور میں نہیں چاہتا کہ جو بات میں پسند نہیں کرتا ہوں میں اس پڑوسی کے اوپر ڈال دوں. انہوں نے بلی نہیں خریدی. اتنا اہتمام پڑوسیوں کے ساتھ یہ اسلام سکھاتا ہے، اسلام نے سکھایا. اس لیے قیامت کی نشانی ہمیں نہیں بننا ہے، اس لیے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، جتنا ہو سکے اپنے سے اچھا سلوک کرنا، اچھے تعلقات رکھنا. اس کے لیے بہترین چیز ہدیہ دینا، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہدیہ دینا. کوئی اچھی چیز بن گئی تو ہدیہ دینا. یہ ہدیہ دینے سے محبتیں بڑھتی ہیں، گفٹ دینے سے محبتیں بڑھتی ہیں، اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا، پوچھتے رہنا ان کے گھر میں احوال کیا ہے وہ پوچھتے رہنا، معلوم کرتے رہنا، ضرورت پہ ساتھ دینا، یہ ساری چیزیں ایسی جس سے محبتیں بڑھتی ہیں اور یعنی پڑوسیوں کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اچھا ہوتا ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.